الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم. پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سامعین، یہ پروگرام آپ روزانہ دن میں 4 سے 5 بجے ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے سماعت فرماتے ہیں. آج بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 19 66 966. اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ہمارا پیج ہے ویو FM 96.6 WAVE 96.6. سامعین مکرم، یہ پروگرام قرآن سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے جو ترتیب دیا گیا، تو الحمدللہ تعالی علم تجوید و قرات کے حوالے سے یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے. تو علم تجوید و قرات کی جو فرضیت ہے وہ بیان ہو چکی ہے. اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس حکم کو، اس فرضیت کو ہمیشگی اور دوام جو ہے وہ بخشیں، یعنی اس کو ہمیشہ جاری رکھیں، کیونکہ یہ ہمیشہ جاری رکھنے والی شے ہے، چھوڑنے والی نہیں ہے. بقیہ تمام علوم کو ہم پڑھ کر، سیکھ کر، کورس کرنے کے بعد ہم اس کا مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کو بروئے کار نہیں لاتے، یا کم لاتے ہیں. بہرحال لیکن علم تجوید و قرات کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ جان چکے ہیں الحمدللہ کہ علم تجوید و قرات کے قواعد و ضوابط کے خلاف جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. ذرہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ علم تجوید و قرات کے اصول کے خلاف کر سکیں، کیونکہ اس کے حوالے سے آپ تفصیلی گزشتہ پروگرام میں جان چکے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ علم تجوید و قرات کا سیکھنا لازم و ملزوم ہے، اور اس کے بغیر قرآن کریم کا ایک لفظ بھی پڑھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس کے تمام رموز و اوقاف کو جانتے ہوئے ہم نے ہمیشہ تلاوت کرنی ہے، اور ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے تلاوت کیا کرنی ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسا عظیم اللہ پاک کا کلام ہے جو ہر طرف سے حسین ہے، خوبصورت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، خود بھی خوبصورت ہے، اور اس کا کلام بھی بہت حسین ہے. تو یقیناً اس کی تلاوت جو ہے وہ بھی حسین انداز میں ہونی چاہیے. اس کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. تو جتنا ہو سکے اس کو احسن انداز میں، حسین انداز میں تلاوت کیا جائے، کیونکہ یقیناً اس کی حلاوتیں، اس کی مٹھاس جو ہے وہ اسی انداز میں مل سکتی ہیں. اور مومن مسلمان کے سامنے تو قرآن پاک میں بھی آیا کہ جب مومنوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی ایمان تازہ ہو جاتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک فطرتی بات ہے کہ کوئی بھی حسین چیز سامنے آتی ہے، یا حسین آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے کانوں پر جب پڑتی ہے، تو دل میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے اور روح تازہ ہو جاتی ہے. تو قرآن ایک ایسا اللہ کا کلام ہے جس سے نہ صرف روح تازہ ہوتی ہے بلکہ زندگی بن جاتی ہے، اور زندگی کی کامیابی مل جاتی ہے، اخروی کامیابی مل جاتی ہے. تو یقیناً تلاوت قرآن حکیم سے بہت بڑے بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ جو ہے وہ موم ہو چکے ہیں، اور موم ہو کر دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور قرآن کے اور صاحب قرآن کے دیوانے بن چکے ہیں، عاشق بن چکے ہیں.
تو قرآن کریم کی اپنی جو ذاتی حلاوت ہے، مٹھاس ہے، جو اللہ کریم نے اس میں رکھی ہے، تو اس کو ہم تبھی پا سکتے ہیں جب حسین انداز میں اس کے اپنے جو تقاضے ہیں تلاوت قرآن کریم کے اور علم تجوید و قرات کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھ کر ان کے مطابق جب ہم تلاوت کریں گے تو یقیناً ہمیں نہ صرف اجر و ثواب ملے گا بلکہ اس کی حلاوت بھی ملے گی، مٹھاس بھی ملے گی، اور ہم انشاءاللہ العزیز ضرور محظوظ بھی ہوں گے اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا، روح بھی تازہ ہوگی۔ تو سامعین محترم، اس پروگرام میں آپ سب شریک ہیں الحمدللہ، اور اسٹوڈیو میں جو بچے میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں کلاس میں وہ محمد زبیر حسن ہے اور محمد حسین محی الدین اور محمد احمد السدیس۔ تو الحمدللہ تمام پروگرامز میں یہ بچے شریک رہے اور آپ لوگ بھی شریک ہیں۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہے وہ ہم آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ تو جس طرح آپ نے گزشتہ پروگرامز میں دیکھا کہ پہلے میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر تمام الفاظ کو جن میں مخارج اور صفات کی بات ہوتی ہے کہ کہاں کون سی صفت جو ہے وہ آ رہی ہے، لاگو ہے، اور کس حرف کا کیا مخرج ہے، تو ان تمام باتوں کے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جب بھی تلاوت کریں تو اسی طرح کریں، اسی طریقہ سے کریں کہ کوئی حرف جو ہے وہ ایسا نہ رہ جائے کہ جس کا آپ اس کے مخرج سے جو ہے وہ اس کو آپ نے ادا نہیں کیا، کوئی ایسی صفت باقی نہ رہ جائے کہ جس میں جو آپ سے بھول جائے، یعنی کہ آپ جس کو مس کر چکے ہوں یا اس کو چھوڑ چکے ہوں اور وہ صفت جو ہے وہ مخرج کا حصہ ہو لیکن آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، نظر انداز کر کے پڑھ دیا۔ تو یوں جو ہے آپ نے یہ بھی جان لیا ہے گزشتہ پروگرامز میں کہ بہت ساری ایسی صفات ہیں کہ جو مخرج کا حصہ ہیں۔ صفات کو ملحوظ رکھنا حسن کے لیے ہے، تحسین کے لیے ہے، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کا بروئے کار لانا اور جن کو ملحوظ رکھنا، جن کو اپنا لینا مخرج کے لیے ضروری ہے۔ تو عزم یہی رکھیں گے ہم اور ارادہ یہی رکھیں گے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو جتنا زیادہ ہو سکے کوشش کرنی ہے، ہمیشہ کوشش جاری رکھنی ہے، اس کو قائم رکھنا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کو احسن سے احسن انداز میں، بہتر سے بہتر انداز میں جو ہے وہ اس کی تلاوت کی جائے، اور اس سے نہ صرف ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکیں اور بلکہ گناہ سے بھی بچ سکیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے جو محروم ہونا ہے وہ بھی جو ہے وہ نہ ہو سکیں، اور تلاوت قرآن کریم کے تصدق سے، توسل سے، ذریعہ سے ہم اللہ کی رحمتوں کو بھی اپنی جھولی میں بھر لیں اور اس کی برکات کو بھی حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے برکات کا جو حصول ہے وہ اسی میں ممکن ہے کہ جب ہم علم تجوید و قرات کے مطابق اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے تمام قوانین اور ضوابط کو ملحوظ رکھ کر جو وہ تلاوت کریں گے، تب ہم مستحق اجر و ثواب ہو سکتے ہیں۔ تو تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ،
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. پہلا لفظ ہم نے پڑھا وَإِن كُنتُم. یہاں پہ آپ پہلا حرف واو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے زبر دیکھی. تو واو کو اس کے اپنے مخرج سے یعنی ہونٹوں کو گول کر کے واو کو ادا کیا جاتا ہے. ان کنتم یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ نون ساکن آ رہا ہے لفظ ان میں. تو نون ساکن کے بعد والا جو حرف ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ قانون ہم نے یہی پڑھا تھا کہ نون تنوین کا دیکھیں یا ساکن دیکھیں یعنی نون اصلی. تو دونوں کے جو بعد والا جو حرف ہے چاہے اسی لفظ کے اندر ہو یا اگلے لفظ کا پہلا حرف ہو تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ہے کہ وہ حروف حلقی میں سے تو نہیں ہے. اگر حروف حلقی میں سے نہیں ہے اور دوسرے 15 حروف میں سے ہے تو پھر ہم یہاں پہ اخفا کریں گے یعنی نون پر غنہ کریں گے. تو غنہ خیشوم یعنی اس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ غنہ ناک سے آواز نکال کر پڑھنے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ناک سے آواز نکالنا غنہ کہلاتا ہے، خیشوم کہلاتا ہے. تو یہاں پہ دو جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں وَإِن كُنتُم، دو جگہ پر نون ساکن آ رہا ہے لیکن ان کے ماں بعد جو حروف آ رہے ہیں وہ پہلے کاف آ رہا ہے اور دوسری جگہ پر تا. تو یہ کاف اور تا دونوں حروف حلقے میں سے نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہاں پہ اخفا کریں گے یعنی نون پر جو ہے وہ غنہ کریں گے. یا کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اور اس غنہ کر کے پڑھنے کو جو اس کی کیفیت ہے اس کا نام اخفا ہے. کیا ہے؟ اخفا. تو یہ نام ہمیشہ آپ نے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ان ناموں کے یاد رکھنے کا جو زیادہ فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان تمام صفات کو بھی ملحوظ رکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو وَإِن كُنتُم دونوں جگہ پر ہم نے اخفا کے ساتھ نون ساکن کو پڑھا ہے. آگے لفظ فی ہے تو فی لفظ میں آپ نے دیکھا کہ فا کے نیچے زیر ہے اور اس کے آگے یا مدہ ہے. تو یا ساکن کو دیکھا تو یا ساکن کے ماقبل جب پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر یا ساکن کو حرف مدہ کہتے ہیں، اور اگر یا ساکن کے ماقبل پہلے حرف پر زبر ہو تو پھر یا کو لین کا نام دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ لین کا نام. آگے لفظ آیا ہے رائبن. کیا لفظ ہے؟ رائبن. رائبن میں آپ نے دیکھا کہ یا ساکن آ رہی ہے. تو جیسے میں نے اس سے پہلے والے لفظ کے بارے میں کہا کہ وہاں بھی یا ساکن ہے اور رائبہ لفظ میں بھی یا ساکن ہے. تو یعنی یا جزم والی ہے، ساکن جزم والے حرف کو کہتے ہیں. اور دونوں جگہ پر یا کو ہم نے جزم کے ساتھ دیکھا ہے، فی میں بھی اور رائب میں بھی. تو فی میں دیکھا ہے تو یا جزم کے ساتھ آئی ہے تو اس کے پیچھے والے جو پہلے والے حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے تو لہٰذا اس یا کو ہم یا مدہ کہیں گے. لیکن رائبہ لفظ میں جو حرف یا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو اس جزم والی یا کے ماقبل جو پہلا حرف ہے وہ را ہے اور را کے اوپر زبر ہے. تو زبر کی وجہ سے ہم یا کو لین کا نام دیں گے. یعنی یہاں پہ لفظ رائب میں حرف یا جو ہے وہ یا لین کہلائے گی. اور را کو ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر زبر ہے تو اس کا تقاضا جو اس کی صفت ہے تفخیم کی یعنی پر پڑھنا، موٹا پڑھنا. تو را ہمیشہ زبر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ کیا پڑھا جاتا ہے؟ پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم نے دیکھا کہ رائب مما، آگے ادغام آیا ہے کہ رائب لفظ کے جو با کا حرف ہے اس کے نیچے دو زیر والی تنوین ہے. تو دو زیر والی تنوین کے نون کو ہم نے میم مشدد میں کیا کر دیا؟ مدغم کر دیا. کیا کر دیا؟ مدغم کر دیا. رائب مما.
ريب مما اگلی بھی میم جو ہے وہ مشدد ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ ادغام کے ساتھ غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. ریب مما، ريب مما. آگے حرف مدہ جو ہے وہ الف آ رہا ہے مما لفظ میں، تو الف مدہ کا بھی یہی قانون ہے کہ اس کے ما قبل یعنی پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو پھر ہم الف کو الف مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے لفظ ہے نزلنا. کیا لفظ ہے؟ نزلنا نزلنا. نزلنا. تو حرف مشدد یعنی کہ کسی حرف کے اوپر جب بھی تشدید آتی ہے، یعنی وہ 3 دندوں والی، اس کو شد بھی کہتے ہیں تشدید بھی کہتے ہیں، تو کسی بھی حرف کے اوپر جب وہ تشدید آتی ہے تو اس میں اصل میں 2 حروف ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے ساکن اور بعد میں متحرک، تو لہٰذا اس پر ہم دیر سے اور سختی سے اس کو ادا کرتے ہیں. علی عبدنا. على عبدنا. کیا لفظ پڑا ہے؟ على عبدنا. یہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ اعلیٰ لفظ میں عین کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، مگر عین کی زبر اور لام کی کھڑا زبر میں آواز میں فرق ہوگا. کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. عین کی آواز لمبی نہیں ہوگی بلکہ کھڑا زبر کی آواز لمبی ہوگی. تو عین کو ہم اپنے مخرج یعنی وسط حلق سے ادا کریں گے. اگر یہاں پہ آپ نے عین کو وسط حلق سے ادا نہ کیا یعنی گلے کے درمیان سے ادا نہ کیا تو یہ حمزہ سے بدل جائے گا. کس سے بدل جائے گا؟ حمزہ سے. حمزہ سے. تو یہاں پہ خیال رکھنا ہے مخرج کا حرف عین پر. تو میں گزشتہ پروگرامز میں جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں کہ پورے حروف تہجی جو 29 حروف پر مشتمل ہے، ان میں چند ایک ایسے حروف ہیں جن کی آواز بدل جاتی ہے پڑھتے ہوئے، یعنی دوسرے حرفوں سے وہ مل جاتی ہے. یعنی وہ کب ملتی ہے اور کب بدلتی ہے؟ جب ہم ان کو اپنے مخرج سے صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے، تو تب جو ہے وہ ان کی آواز بدل کر دوسرے حروف کی آواز آتی ہے. تو یہاں بھی حرف لفظ علا میں عین کی آواز کو جب ہم اس کے اپنے مخرج وسط حلق یعنی حلق کے درمیان سے جب ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو مخرج بدل جائے گا، حرف بدل جائے گا. اور آپ یہ جان چکے ہیں گزشتہ پروگرامز میں کہ حرف کے بدلنے سے لفظ بدل جاتا ہے اور لفظ کے بدلنے سے معنی مفہوم تک بدل جاتے ہیں، اور اس تبدیلی کو تحریف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تحریف. اس کے بارے میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں گزشتہ پروگرامز میں. تو اب یہ جو پروگرام چل رہے ہیں ان میں یقیناً پچھلے تمام گزشتہ جو پروگرامز ہو چکے ہیں ہم عرض کر چکے ہیں، تو ان میں جو بھی تمام باتیں تفصیلاً ہوئی ہیں یا اختصاراً ہوئی ہیں تو ان کو ہم دہراتے جائیں گے، ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے، تاکہ ہمارے پچھلے تمام اسباق جو ہیں وہ تازہ رہیں اور ہماری یہ ساری باتیں ذہن نشین رہیں. اور ذہن نشین رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لازم ہے، تب ہی ہم آگے جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم تجوید و قرات کے قواعد و ضوابط کے مطابق کر سکیں گے. تو یہاں چونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ علا لفظ میں عین کو ہم کیا کریں گے، اس کے اپنے مخرج یعنی وسط حلق سے ادا کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو حرف سے بدل جائے گا. تو تحریف کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ تحریف جو ہے وہ بدلنے کو کہتے ہیں، یعنی حرف سے جب بدل جاتا ہے. اور حرف سے بدلنے کی جو غلطی ہے یہ بڑی غلطی میں شامل ہے، اور بڑی غلطی لحن جلی علم تجوید کو زبان میں کہلاتی ہے. اور بڑی غلطی لحن جلی کی جو غلطی ہے اس کے بارے میں حرام کا حکم آیا ہے. تو یقیناً میرے مومن مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس کلاس میں شریک ہیں، تو سب سے میری گزارش یہی ہے کہ تلاوت قرآن کریم ایک نیک عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے. تو اس میں کسی قسم کا بھی کسی حوالے سے بھی جو ہے وہ حرام کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، مکروہ کا بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی صفاتی جو غلطیاں ہیں جس کو ہم لحن خفی جو ہے وہ قرار دیا، یعنی ائمہ مجودین نے صفات کی غلطیوں کو لحن خفی کا نام دیا ہے، تو وہ صفات کی غلطیاں بھی ہم کرنے سے جو ہے وہ باز رہیں، کیونکہ صفاتی غلطیاں بھی ہمیں جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ہمارے گناہ کا باعث بن سکتی ہیں. تو آگے لفظ ہے عبدینا. کیا لفظ ہے؟ عبدینا. عبدینا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر عین کا حرف ہے
اور اس کو ہم نے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، لیکن اس کے بعد والا حرف جو با ہے وہ ساکن آ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف با ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے، جزم کے ساتھ جو حرف با آ رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کچھ حروف جو مخصوص ہم نے کیے تھے 5، اور ان 5 حروف کو ہم نے حروف قلقلہ کا نام دیا تھا۔ یعنی قلقلہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ یعنی 5 حروف قلقلہ ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ جب بھی یہ 5 حروف کسی بھی جگہ کسی لفظ میں کہیں بھی جب ان کے اوپر جزم آتا ہے، کیا آتا ہے؟ جزم، جزم آتا ہے، تو یہ ہر صورت میں قلقلہ کے ساتھ یعنی آواز کو ابھار کر ان کو پڑھا جائے گا، اور جنبش کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو یہ جنبش کے ساتھ پڑھنا، آواز ابھار کر پڑھنا، ان 5 حروف کی یہ صفت ہے۔ ان صفت کو، ان تمام صفات کو، اس صفت کو ہم ان تمام حروف میں تب ادا کریں گے، اس صفت کو شامل کریں گے جب یہ حروف ساکن ہوں گے، یعنی ان کے اوپر جزم آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رہے گی نا؟ جی۔ عبدنا، عبدنا، آگے لفظ ہے فأتو۔ فأتو، یہاں پہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ جو فأتو لفظ میں یعنی کہ حمزہ جب بھی یؤمنو، تؤمنو، انؤمنو، یعنی حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آتا ہے تو اس کو عموماً دیکھا گیا کہ وہ ہا کی آواز میں پڑھ دیا جاتا ہے، یعنی فاہتو پڑھا جاتا ہے، انہمنو پڑھا جاتا ہے، یہمنو پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے بھی بچنا ہے کہ حمزہ کی بجائے ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے، چونکہ یہاں پہ دوسرے حروف کی طرح یہ ایک الگ حرف ہے، حمزہ بھی الگ ہے، ہا بھی الگ ہے، تو یہ قریب الصوت بھی نہیں ہے، متحد المخرج تو ہیں مگر قریب الصوت نہیں ہے، یعنی حمزہ کی آواز اور ہے، ہا کی اور ہے۔ ہا اور ہا کی آواز تو کسی طرح مل سکتی ہے، لیکن حمزہ اور ہا کی آواز آپس میں نہیں مل سکتی، کیونکہ ہا کی آواز اور حمزہ کی اور ہے۔ مگر ہم بے دھیانی میں جب توجہ کے ساتھ نہیں جو ہے وہ تلاوت کرتے، اس وقت ہمارے منہ سے حمزہ کی بجائے جو ہے وہ ہا کی آواز نکل آتی ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہے۔ حمزہ کو حمزہ کی آواز سے ہی پڑھنا ہے، یعنی حمزہ کے اوپر جب جزم آتا ہے تو اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ کس سے پڑھیں گے؟ جھٹکے سے، کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکے سے۔ فأتو، 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 تو یہاں اس بات سے بچنا ہے کہ ہا کی آواز نہ آئے، فأتو نہ پڑھا جائے۔ کیا نہ پڑھا جائے؟ فأتو، فأتو غلط ہے، لہٰذا یہاں پہ ہا کا حرف نہیں ہے بلکہ حمزہ کا حرف ہے۔ تو فأتو لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے واو جزم کے ساتھ ہے، تو واو جزم کے ساتھ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ واو جزم کے ساتھ جہاں بھی آتی ہے تو اس کے پہلے والے حرف کو دیکھا جاتا ہے، اگر پہلے حرف والے حرف پر زبر ہے تو پھر واو کو ہم لین کا نام دیتے ہیں، اور پہلے حرف کے اوپر اگر پیش ہے تو پھر ہم واو کو مدہ کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بصورۃ من مثلہ، بصورۃ من مثلہ، بصورۃ من مثلہ، بصورۃ من مثلہ، بصورۃ من مثلہ۔ بصورۃ من مثلہ۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بصورہ لفظ میں واو مدہ ہے کیونکہ اس کو پہلے والے حرف پر پیش ہے۔ آگے آپ نے دیکھا کہ بصورۃ من، یعنی کہ تا کے نیچے دو زیر والی تنوین ہے، اس کے نون کو ہم نے من کی میم میں کیا کیا؟ ادغام کر دیا، مدغم کر دیا۔ تو لہٰذا ہم نے ادغام والے جو حروف ہیں یرملون جن کا نام ہم نے پڑھا تھا، تو ان میں ہم نے میم کا حرف بھی پڑھا تھا کہ میم کا حرف جب نون تنوین کا یا نون ساکن کے بعد جب آتا ہے، مشدد آتا ہے، تو ہم تنوین کا یا نون کا جو ادغام ہے، مثل کہ تنوین کے نون کو یا نون ساکن کو ہم میم میں مدغم کر دیتے ہیں غنہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ غنہ کے ساتھ۔ غنہ کے ساتھ ہم یہاں کریں گے بصورۃ من مثلہ، بصورۃ من مثلہ۔ من کے آگے لفظ مثلہی آ رہا ہے مگر اس کا پہلا حرف جو ہے وہ بھی مشدد ہے، اور ہم نے من کے نون ساکن کو اگلے مثلہی کے میم مشدد میں ہم نے کیا کر دیا؟
ادغام کر دیا. ٹھیک ہے. تو آگے تلاوت کے دوران میں نے مثل ہی کے لفظ پر جو ہے وہ وقف کیا تھا. تو وقف جو تھا وہ میرا اضطراری تھا، یعنی سانس مکمل ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ رکنا پڑا. مگر یہاں پہ جو علامت وقف صاد ہے لے قرآء کرام کے نزدیک حرف صاد جو ہے وہ علامت وقف ہے تو صحیح، مگر یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے. لہٰذا ہم پھر اعادہ کرتے ہوئے تلاوت کریں گے، یعنی بے سورۃ من مثلہ، بے سورہ لفظ سے پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ اعادہ کر کے، یعنی دوبارہ لوٹا کر جو ہے وہ ہم اس کو پڑھیں گے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں بھی آپ نے رکنا ہے، جہاں بھی وقف کرنا ہے، وہاں علامت وقف ہو یا نہ ہو، وقف اضطراری ہو یا جس طرح بھی آپ رکیں، تو آخری حرف کو کیا دیں گے؟ جزم دیں گے. آخری حرف کو جزم دیں گے. یعنی مثل ہی لفظ تھا تو مثلہ کیا پڑھیں گے؟ مثلہ. یہاں پہ آپ نے قابل غور بات یہ لانی ہے کہ آخری حرف کو جب ہم ساکن کر رہے ہیں تو اس کے پہلے والے حرف کو دیکھنا کہ اگر وہ متحرک ہے تو پھر ہم آخر کو پورا ساکن کریں گے، اور اگر آخری حرف سے پہلے والا حرف بھی جو ہے وہ ساکن ہے اور آخر کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے، تو وہاں پہ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ کہیں دو ساکن جمع نہ ہوں. تو اس کی بات کا خیال رکھنا ہے. مثل ہی لفظ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آخری حرف پر جو ہا پر ہم وقف کر رہے ہیں تو اس کے پہلے والا حرف متحرک ہے لام کا، تو لام کے متحرک ہونے کی وجہ سے آخری حاف کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے پوری طرح. مثلہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ مثلہ جب وقف کریں گے. اور یہاں پہ ہم دوبارہ لوٹانا چاہتے ہیں کہ بصورۃ من مثلہ وادعوا شہداء. ٹھیک ہے. تو آگے لفظ ہے وادعوا. مثل ہی لفظ میں آ رہا ہے حرف ثا. کون سا حرف ہے؟ مثل ہی لفظ میں حرف ثا جو ہے اس کو ہم نے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. اگر اس کو ہم اپنے مخرج سے ادا نہیں کرتے تو یہ سین کی آواز دے گا. کون سی دے گا؟ سین. لہٰذا اس سے بچنا ہے، تحریف سے بچنا ہے، یعنی حرف سے نہ بدلے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ حرف ثا کو بھی سین کی آواز میں پڑھ دیا جاتا ہے، تو یوں حرف سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حرف ثا کا مخرج تھا نوک زبان اور بالمقابل ثنایا علیہ کی جڑیں. یعنی کہ ثنایا علیہ کا کنارہ، سوری. مثل ہی میں حرف ثا کو ہم نے اپنے مخرج سے ادا کرتے ہوئے حرف ثا کے ہی آواز میں پڑھنا ہے، نہ کہ سین کی آواز سے پڑھا جائے. وادعو لفظ میں آپ نے دیکھا دال ساکن ہے، یعنی دال کے اوپر جزم ہے. تو جزم کے ساتھ دال کا حرف جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، حرف دال. تو دال کے بارے میں یعنی حروف قلقلہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب وہ ساکن ہوتے ہیں یعنی ان کے اوپر جزم آتا ہے تو پھر ہم ان کو ابھار کر جنبش کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہاں دال کو بھی ہم اسی طرح جنبش کے ساتھ اور ابھار کر پڑھیں گے. وادعو وادعو وادعو. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے اور واو مدہ آگے آ رہی ہے عین کی پیش کی وجہ سے. شہداء سامعین یہاں پہ آپ غور فرمائیں کہ شین کی جو پیش ہے اور ہا کی جو زبر ہے یہ دونوں حرکتیں خالی ہیں، ان کے ساتھ کوئی حرف مدہ نہیں ہے. لہٰذا ہم نے یہاں پہ آواز پہ پورا کنٹرول کر کے شین کی جو پیش پر بھی اور ہا کی زبر پر بھی ہم نے پوری طرح جو ہے وہ گرفت رکھنی ہے آواز پر کہ کہیں لمبی نہ ہونے پائے، یعنی کہ آواز ڈبل نہ ہو جائے، کھڑا زبر نہ بن جائے یا الف مدہ پیدا نہ ہو جائے. یعنی پیش کو اگر ہم لمبا کر کے پڑھ دیں گے تو واو مدہ پیدا ہو جائے گی، اور اگر ہا کی زبر کو ہم اگر لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں تو الف مدہ پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا ہم نے دونوں حروف کو ادا کرتے وقت، دونوں حرکات کو ادا کرتے وقت ہم نے آواز کو پوری طرح گرفت میں رکھنا ہے، کہیں لمبی نہ ہونے پائے. شہداء نہ پڑھا جائے بلکہ شہداء دال کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے الف مدہ آ رہا ہے اور اس کے اوپر بڑی مد ہے، اور اس مد کے بارے میں ہم جان چکے ہیں
کہ آواز کی جو مقدار ہے وہ 5 الف کے برابر ہے۔ اکم من شہداء، کم من، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم من، کاف کم کے لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم ساکن ہے، یعنی میم کے اوپر جزم ہے، اور اس کے آگے میم مشدد ہے۔ کیا ہے؟ میم مشدد۔ تو میم ساکن کو ہم میم مشدد یعنی میم شد والی اس کے اندر ملا دیں گے، ادغام کر دیں گے، تو یہ میم کا میم میں ادغام ہو جائے گا۔ کم من، کم من، یہاں پہ ہم غنہ بھی کریں گے۔ شہداءکم من، شہداءکم من دون اللہ، دون اللہ، لفظ من پر آپ غنہ کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے حرف دال ہے، تو حرف دال حروف حلقی میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم من کے نون پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، یعنی اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ دون اللہ، یہاں پہ لفظ اللہ کا لام جو ہے وہ باریک پڑھیں گے، کیونکہ اس کے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، زیر کی وجہ سے ہم لفظ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے۔ ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، یہاں پہ بھی جب آپ نے دیکھا کہ حرف نون ساکن جو ہے وہ 2 جگہ پر آ رہا ہے، مگر ان کے بعد والے حروف جو ہیں وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہیں، لہٰذا یہاں پہ ہم اخفاء کے ساتھ دونوں جگہ پر نون کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ صادقین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف صاد جو ہے اس کا پر پڑھنا، موٹا پڑھنا اس کی صفت خاصہ ہے، یعنی مخرج کا حصہ ہے۔ اگر اس صفت خاصہ کو اگر آپ حرف صاد کے ادا کرتے وقت ملحوظ نہیں رکھتے تو یقیناً یہ حرف سے بدل جائے گا، سین کی آواز دے گا۔ صادقین، قاف کو بھی اپنے مخرج یعنی کہ زبان کی جڑ بالمقابل نرم تالو سے ادا کریں گے، اگر یہاں سے نہیں کریں گے تو چھوٹا کاف کی آواز دے گا، تو لہٰذا حرف سے بدل جائے گا۔ تو سامعین محترم، یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان قاری محمد طاہر عباس کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔